زکوٰۃ کا سسٹم جو اسلام میں تھا، سسٹم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے. جو اصل بادشاہ ہوتا تھا، گورنر ہوتا تھا، وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتا تھا. اس کے بعد پھر جو وہاں پہ غریب لوگ ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا. بہت سارے پروجیکٹ میں استعمال ہوتا تھا. صرف یہ نہیں ہوتا تھا کھانا پہنچا دیا جائے غریب کو، صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا دے دیا جائے. لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے تھے جن کے اوپر اس زکوٰۃ کو استعمال کیا جاتا تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ جو غریبی کے لائن سے نیچے ہوتے ہیں ان کو اوپر اٹھا دیا جاتا ہے، پھر وہ بھی زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ زکوٰۃ کا سسٹم اسلام میں اس لیے ہے کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، اتنا امپروو کیا جائے، اتنا ان کو آگے بڑھایا جائے. اس کا ریزلٹ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے اسی زکوٰۃ کے صحیح سسٹم کے آنے کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی حالت کیا تھی، کتنی غریبی تھی، بھوکمری تھی. لوگ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، راستے کاٹ دیے جاتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے خلاف حملے کرتے تھے مال حاصل کرنے کے لیے. لیکن کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کو، فائنینشیل سسٹم کو جو زکوٰۃ کے عنوان سے اللہ رب العزت نے ایک عبادت کی شکل میں ہم کو دیا، اس کو امپروو کیا، اس کو ترقی دی. یہاں تک کہ خلافت کے بعد وہ دور آیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا اللہ کی طرف سے اور ظاہر زکوٰۃ کے سسٹم کو دیکھتے ہوئے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ لے کے نکلتا تھا اور پورے ملک میں پھیل جاتا تھا، ٹہل جاتا تھا، چلا جاتا تھا. اس کو ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ملتا تھا. یہ علاقہ کیسے چینج ہوا؟ ایسا تو نہیں آسمان سے کوئی خاص دولت اللہ رب العزت نے اڑیل دی ہو مکے والوں کے لیے. اصل کیا ہوتا ہے دیکھیے، جو ان بیلنس ہوتی ہے کمیونٹی، اکنامیکل ان بیلنس جو ہوتا ہے، اس کو صحیح بنانے کے لیے، اس کو بیلنس بنانے کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم اللہ رب العزت نے رکھا ہے. تاکہ اس کو قرآن کریم میں ایک حکمت کے طور پہ ذکر بھی کیا ہے، جو جنگ میں مال حاصل ہوتا ہے وہ اگر صلح کے نتیجے میں حاصل ہو تو وہ ایک خاص ہاتھ میں نہ رہے. اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. جو مال کا سرکولیشن ہے یا مال کا ڈسٹریبیوشن ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مال چند مالداروں کی مٹھی میں بند ہو کے نہ رہ جائے. جو ایک مالدار سے دوسرے مالدار، دوسرے سے تیسرے مالدار، تیسرے سے چوتھے مالدار کے ہاتھ میں جائے، جو آج کی اکنامی میں ہمیں دکھتی ہے. ہوتا کیا ہے، ایک مالدار اپنے مال کے ذریعے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں مالداروں کو فائدہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن جو غریب ہے وہ بوجھ کے نیچے دبتے دبتے اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے. زکوٰۃ کا سسٹم اسی سے نکالنے کے لیے 2.5%، 2.5% جو ہمارے مال میں زکوٰۃ رکھی گئی ہے، وہ اسی لیے کہ اس کو ان لوگوں تک پہنچایا جا سکے جو لوگ اس ان بیلنس کا شکار ہیں، ان کو اوپر لانے کے لیے، امپروومنٹ کے لیے اس کو لایا جا سکے. اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، یا ایک بات آج کے زمانے میں زیادہ ضرورت کی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے سسٹم کو آرگنائزڈ کریں. مالداروں کا غریبوں سے تعلق قائم کیا جائے، اپنے مال میں دوسرے کا حق سمجھا جائے. یہ کب ہوگا؟ جب آرگنائزڈ شکل میں اس کام کو کیا جائے گا. لہذا ضرورت اس کی ہے کہ اس کو آرگنائزیشنز جن پر اعتماد کیا جا سکے، جو لوگ صحیح لوگ ہوں، جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہوں اور انہوں نے ریسرچ کیا ہو، آبزرو کیا ہو سوسائٹیز کو، اور جس جگہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں سے وہ بہت زیادہ گہرے ٹچ میں ہوں اور ان کے مسائل کو، ان کی پرابلمز کو، ڈیفیکلٹیز کو سمجھتے ہوں، پھر وہ لوگ اس مال کو لے کر ان جگہوں پر لگائیں جس کے ذریعے سے امپروومنٹ ہو سکے ان غریبوں کا. لیکن ہم اس طرح سے نہیں سوچتے کہ ہم غریب کو غریبی سے نکالیں اور اپنے مال میں سے ان کے لیے حصہ رکھیں. زکوٰۃ کا یہی کانسیپٹ تھا اور زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر صدقات میں یہی کرنا. اللہ نے تو کہا یہ تھا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ خرچ کیا کریں. اللہ کہتا ہے جو تمہاری ریکوائرمنٹس اور ضروریات سے آگے کا ہے سب دے دو. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جو فرض کیا وہ بہت تھوڑا کیا. آگے کا دروازہ انسان کی انٹینشن اور انسان کے اوپر چھوڑا
کتنا وہ اپنی نیت اور ارادے سے آگے بڑھتے ہوئے مدد کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جیسا کہ آپ نے کہا کہ مالدار ہے وہ اپنی مالداری میں مست ہے، غریب ہے اس کو اپنی جاب بنا لیا، اسی میں لگا ہوا ہے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آرگنائز سسٹم میں آنا ہوگا. ایسی آرگنائزیشنز اور این جی اوز کو سامنے آنا پڑے گا جو اس چیز کو دور کر کے دونوں کو ملا سکیں. اور دوسرے نمبر پر ہمارا جو مالداروں کی لگژری لائف ہے اس میں رہتے ہوئے ہمارے غریبوں کے لیے بھی ان کی لائف کو اوپر اٹھانے کے لیے مضبوط، طاقتور، پاورفل اسٹیپس لینے ہوں گے، اور ان کو اپنی زندگی میں مست ہو کے ان کو ان کے حال میں چھوڑ کر چند مدد اور تھوڑی سی مدد کر کے یہاں تک کہ لاکھوں کی مدد کر کے جو ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اس کے بجائے صحیح پراپر وے میں اپنے اس پیسے کو، اپنی اس ویلتھ کو استعمال کرنا ہوگا، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ اچھے ریزلٹ اور اچھی اچیومنٹ حاصل ہو سکتی ہے. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر واعرض عن الجاہلین. کتنی جگہ پر آیا ہے صبر کی تلقین، معاف کرنے کی تلقین، اللہ کے شکر کی تلقین، اور دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبے کی تلقین، دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی تلقین، دوسروں کی مدد کا جذبہ قائم کرنے کی تلقین، دوسروں کا سہارا بننا، دوسروں کے ساتھ کھڑے ہو جانا، دوسروں کی مشکلوں میں ان کے لیے آگے بڑھ جانا. اللہ رب العزت بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی جب انسان کسی کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب انسان دوسرے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت اس کے لیے کھڑا ہونے کے لیے ریڈی یا تیار نہیں ہوتا ہے. اپنے فضل سے جس کے ساتھ چاہے جو کرے. یعنی گارنٹیڈ اللہ کی طرف سے مدد اس وقت ہوتی ہے جب انسان دوسرے کی مدد میں کھڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پریزنٹ کو، حال کو سمجھا اور اس کو آبزرو کیا. جو آبزرویشن تھا وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور بہت کشادہ ذہن کے ساتھ ہونا چاہیے. آبزرویشن نیرو مائنڈیڈ نہیں ہوتا ہے. آبزرویشن بہت پلان کے ساتھ اور بہت لارجر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان جو ریزلٹ آبزرو کرتا ہے اور جو آگے اپنے گول سیٹ کرتا ہے اس میں پھر وہ ناکام نہیں ہوتا، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں تھے. کام چل نہیں پا رہا تھا. جو ساتھ میں جڑتا تھا اس کو سخت سزائیں دی جاتی تھی. مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا ظاہر میں کہ مکے میں اس مسلمانوں کا فیوچر کیا ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو سمجھا، آبزرو کیا. جو آبزرویشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں کن لوگوں سے بات کرنی، کہاں جانا ہے، کن کو اپروچ کرنا ہے، کیسے اپنے کام کو اسپریڈ کرنا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہر سے لوگ آ رہے تھے مکہ مکرمہ میں ان کو ٹارگٹ بنایا، ان سے باتیں شروع کی، جس کے نتیجے میں کام اور دعوت مشن مکہ مکرمہ سے آگے بڑھ کر عرب کے دوسرے علاقوں میں پھیلنے لگا. وہاں بات پہنچنے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کا دروازہ کھلا، اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی اور وہاں ہجرت کا عمل ہوا. تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلاننگ کے ساتھ تھا اللہ کی طرف سے. یقیناً یہ صرف انسانی طاقت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ کہ حالات کا آبزرویشن کرنا ہے اور نالج کے ساتھ ساتھ، معلومات کے ساتھ ساتھ صحیح تحقیق اور ریسرچ ہونی چاہیے. مسائل کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کے بعد اس کے اندر سولوشن تلاش کرنا چاہیے. صرف جان لینا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ کافی نہیں ہے. اچھی چیز کو حاصل کیسا کیا جائے وہ بھی ضروری ہے، بری چیز سے بچا کیسے جائے وہ بھی ضروری ہے. یہ چیز آبزرویشن سے ہوتی ہے اور اس کے بعد ریسرچ سے حاصل ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو کمیونٹی کے لیے مفید ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو زیادہ مفید ہوتی ہے. یہ فرق انسان صرف ریسرچ سے، آبزرویشن سے، تحقیق سے، بحث سے، نظر سے حاصل کرتا ہے. اور ضروری ہے کہ جب کوئی آرگنائزیشن ہو، کوئی سوسائٹی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کو اگر فیلڈ ورک کرنا ہے، زمین پہ کام کرنا ہے، کسی بھی فیلڈ میں کام کرنا ہو، ایجوکیشن کی فیلڈ ہو، چیریٹی کی فیلڈ ہو، سروس کی فیلڈ ہو، جس میدان میں بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے، اکنامی کی فیلڈ ہو، فائنینشیل ہو، اس کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک خطہ بنائے، روڈ میپ بنائے اور آبزرویشن اس پر کرے. آبزرویشن کیسے ہوتا ہے؟ آبزرویشن
کرنٹ سچویشن کو صحیح نگاہ سے دیکھنے کے بعد ریزلٹس نکالنے سے ہوتا ہے. میں ایک سوسائٹی میں گیا, ایک علاقے میں گیا, میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ باہر جا کے کنویں سے پانی بھرتے ہیں, گھر میں چولہے نہیں ہیں, لکڑی جلا کے کھانا پکاتے ہیں. مرد باہر چلے جاتے ہیں, جنگل میں لکڑی کاٹ کے لاتے ہیں, شام کو کھانا پکا کے کھا لیتے ہیں. تو یہ میں نے ایک سچویشن دیکھی. اب اس میں ایک حالت یہ ہے کہ میں آگے بڑھوں اور 10 روپے دے کر وہاں سے آ جاؤں. دوسری سچویشن یہ ہے کہ میں اس پر ریسرچ کروں, ان کا مزاج کیسا ہے, ان کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ان کی نالج کیا ہے, ان کے لیے جو آگے کے مواقع ہیں وہ کیسے ہیں, کام کرنے کے لیے ان کے لیے کون کون سی اپرچونٹیز ہیں. میں نے اس پر جب پورے طور پر ریسرچ کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں وہاں پر ایک اسکول قائم کروں. میرے ذہن میں یہ بات ریزلٹ میں آئی کہ میں 10 روپے دے کر آ جاؤں, ایک کیمپ لگا دوں, چیریٹی کے نام سے کچھ وہاں پہ کر کے آ جاؤں. یہ ناکافی ہوگا, یہ فائنل ریزلٹ نہیں ہوگا ان کی پرابلم سالو کرنے کا. ضروری ہوگا کہ وہاں پہ ایک اسکول قائم کر کے وہاں کام کیا جائے. یہ کیسے آیا میرے پاس؟ یہ آبزرویشن سے آیا, سچویشن کو سمجھنے سے آیا, ریسرچ کرنے سے آیا, دوسری کمیونٹیز پر اس کو قیاس کر کے میں نے اس ریزلٹ کو حاصل کیا. اب میں نے جب اس پہ کام کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کے بڑے نتائج نکلیں گے. یہ میرا گول ہوگا جس گول کی طرف میں آگے بڑھ رہا ہوں. آپ اسی ریسرچ اور آبزرویشن کو لیجئے تو آپ کے سامنے ایک مثال صلح حدیبیہ کی آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں جس بات پر صلح کر رہے تھے وہ ظاہر میں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے تھے, پریشان ہو گئے تھے کہ حضور کیا ہو گیا ہے, ہم تو اتنے طاقتور لوگ ہیں, ہم تو اتنے آگے بڑھ گئے ہیں, ہم تو مکے میں داخل ہونے والے ہیں اور آپ ان سے صلح کر کے واپس جا رہے ہیں اور ہمارے لوگ وہاں جائیں گے تو پھر ان کو واپس نہیں کیا جائے گا, ان کے لوگ یہاں آ جائیں گے تو ہم واپس کر دیں گے. یہ تو بہت کمزوری کی صلح ہوئی. لیکن اللہ رب العزت نے آگے کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے اس کو کہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کر دی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو حیران رہ گئے. اللہ رب العزت کس طرح سے معاملات کو دیکھتا ہے, کس طرح سے گول سیٹ کرنے کے بعد آبزرویشن کے نتیجے میں اس کی طرف بڑھا جاتا ہے جو کہ ظاہری حال میں سامنے ہمیں اپنے حق میں نہیں لگ رہا ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں اس صلح حدیبیہ کے واقعے سے ملتی ہے کہ اس کے بعد جو ہم نے ترقی کی ہے, اسلامی تاریخ میں جو عظیم انقلاب آیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بعد پھر دعوت کو پھیلایا ہے پورے عرب میں اور عرب سے باہر یہاں تک کہ پرشین امپائر, رومن امپائر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور اس کا اثر پڑا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ داخلی اور اندرونی جو مسائل تھے وہ رکے. جو مکے کے ساتھ ایک جنگ چل رہی تھی نا, وہ تھوڑی دیر کے لیے روکی گئی تاکہ باہر جو اصل دعوت کا کام ہے اس کو تیزی سے بڑھایا جا سکے. تو ظاہر میں جو چیز ہمارے خلاف لگی لیکن آبزرویشن کی وجہ سے وہ ہمارے حق میں بہت